بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج ذی الحجہ کی 29ویں تاریخ ہے۔ شام تک اسلامی نئے سال کے آغاز کی خبریں ہم تک پہنچ جائیں گی۔ یہ آنے والا مہینہ 1446واں سال ہوگا۔ اللہ اس آنے والے سال کو امت مسلمہ کے لیے بالخاص اور پوری انسانیت کے لیے عام رحمتوں، برکتوں، سکھ، چین اور شانتی والا سال بنائے۔ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی بالخاص مدد فرمائے۔ اپنے گھر بار کی، عزت کی، ایمان کی، مسجد اقصیٰ کی دفاع میں انہوں نے ہزاروں جانیں لٹا دی، اپنی ہر چیز تہس نہس کروا دی۔ اللہ ان کی قربانیوں کو، شہادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اللہ انہیں کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہمکنار فرمائے۔ اللہ مسجد اقصیٰ کی اور حرمین الشریفین کی حفاظت فرمائے۔ محرم الحرام یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سب سے زیادہ افضل مہینہ ہے۔ اسی لیے ایک تابعی وہب بن جریر رضی اللہ عنہ ہے، ان کا قول کتاب اللطائف المعارف میں نقل کیا۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اسلامی سال کا آغاز بھی حرمت والے مہینے سے فرمایا اور اختتام بھی حرمت والے مہینے سے فرمایا۔ پھر وہ یہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ مقدس اور حرمت والا مہینہ محرم الحرام ہے۔ اسی لیے سنن نسائی کی ایک روایت میں ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا، یا رسول اللہ، ای اللیل افضل و ای الاشہر افضل، رات کا کون سا حصہ عبادت کے لیے سب سے زیادہ افضل ہے اور مہینوں میں کون سا مہینہ زیادہ حرمت والا ہے اور افضل ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ رات کا جوف اللیل وہ زیادہ افضل ہے عبادت کے لیے۔ اور جوف اللیل کو علماء نے اس طریقے سے سمجھایا کہ مغرب کی اذان سے لے کر فجر کی اذان تک کے سارے گھنٹوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ جو تیسرا یعنی آخری حصہ ہے اسے جوف اللیل کہا جاتا ہے، اس میں عبادت کرنا زیادہ افضل ہے۔ اور رمضان کے بعد سب سے زیادہ حرمت والا مہینہ وہ محرم الحرام ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے صحیح مسلم میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضہ قیام اللیل، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے فضیلت والے روزے محرم الحرام کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے قیمتی اور افضل نماز وہ قیام اللیل اور تہجد ہے۔ آئے ہم سب اللہ پاک سے اس نئے سال پر تجدید عہد کریں اور اپنے آپ کو ٹھیک بنانے کی کوشش کریں، اللہ سے توبہ کریں اور نئے عزائم کریں، اور آنے والے سال کو خوب محنتوں سے اور خوب قربانیوں سے گزار کر کے اللہ کا قرب حاصل کریں۔ وما توفیقی الا باللہ۔